السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عثمان آفیشیل وظائف میں خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی زبردست وظائف ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ یقیناً جب یہ وظیفہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ مختصر سا وظیفہ ہے اور اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یقیناً یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی اہم وظیفہ ہے۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی جتنی بھی مصیبتیں ہوں گی، جو بھی پریشانی ہوگی اور جو بھی آپ کی دلی جائز نیک تمنائیں ہوں گی، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اور اس ماہ مبارک کے صدقے، رمضان المبارک کے برکتوں رحمتوں والے مہینے کے صدقے، انشاءاللہ آپ کی تمام جو دلی جائز نیک دعائیں ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ تک بآسانی سے پہنچ جائے گی۔ تو چلیے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سحری کے وقت جب آپ صبح اٹھیں، سحری کرنے لگیں، تو اس وقت آپ نے جب پہلا نوالا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر آپ پہلا نوالا جب کھانے لگیں، تو جب اسے ایک پہلے نوالے کو کھا لیں تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا رحمٰن جل جلالہ، یہ آپ نوٹ کر لیں، یا رحمٰن جل جلالہ، اس اسم مبارک کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ اسم مبارک 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ جو بھی چیز کھانا چاہیں وہ سحری کریں، اور اس کے بعد پھر شام کو جب افطاری کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ جو چیز بھی آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں یا اگر آپ کھجور کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کر رہے ہیں تو آپ نے کھجور جو ہے وہ ایک پہلے نوالا جو کھا لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ وظیفہ جو ہے اس میں مبارک یا رحمٰن جل جلالہ اس کو پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسرے روزے بھی کرنا ہے، تیسرے روزے بھی، یعنی 3 روزے لگاتار آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو جب 3 دن گزر جائیں گے تو پھر آپ 1000 مرتبہ افطاری کے وقت اس طرح کریں کہ یہ لا الہ آپ حضور نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں احسال کریں، اور اس کے بعد حضور غوث اعظم کی روح کو جو ہے وہ یہ ثواب بھیجیں۔ تو پھر آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام دعائیں جو آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس وقت آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور جتنی بھی آپ کی مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، وہ سب دور ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا، اور سجدے کے اندر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کے صدقے کوئی بھی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ آپ کے اس وظائف پر بنائی جائے گی۔ آپ نے پھر بھی